کون ہے خواجہ ابراہیم ارجی؟ یہ خواجہ ابراہیم ارجی وہ ہے کہ جو طریقت کے واسطوں میں سلسلے رضویہ کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے، جو حضرت خواجہ بہاؤالدین کے خلیفہ ہے اور خواجہ نظام الدین داتا بھکاری کے پیر و مرشد ہیں۔ اور اتفاق کی بات کہ میں آج ظہر کی نماز کے بعد انہی کے قدموں میں موجود تھا اور ان کے عرس کی تقریب میں الحمدللہ آج مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ کئی ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ خواجہ ابراہیم ارجی یہ سلسلہ قادریہ، رضویہ، نوریہ، برکاتیہ کے ایک بہت بڑے مرشد ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ آپ جب دہلی میں موجود تھے تو سرزمین دہلی میں آپ سے بڑا کوئی علم والا نہ تھا، اور اتنی کتابیں آپ نے لکھی کہ جس کا کوئی اعداد و شمار نہیں، بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، شان علم فجب ہوگا کہ حضرت خواجہ ابراہیم ارجی کے جو مرید ہیں ان کے دربار میں محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی روز کشی فرمایا کرتے تھے۔ اپنے وقت کا محدث اعظم کہ ہندوستان میں کسی کی سند علم حدیث میں اس وقت تک متصل نہ ہو جب تک محدث دہلوی حضرت عبدالحق کا جو ہے وہ سلسلہ شامل نہ کیا جائے۔ لیکن قربان جائیں آپ اللہ اکبر کہ ان کے مرید، یعنی وہ جن کے دروازے پہ جھاڑو لگاتے تھے، وہ خواجہ ابراہیم ارجی کے مرید ہیں۔ اور دوستو آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس سلسلے قادریہ میں یہ ایسے مرشد کامل ہے کہ ایک ہاتھ میں قادریت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں چشتیت کا دامن ہے۔ قادری سلسلے میں بھی خلافت حاصل ہے اور چشتی سلسلے میں بھی، یعنی دونوں سلسلوں کا فیض لیے بیٹھے ہیں، لیکن غلبہ چشتیت کا ہے۔ آپ کہیں گے جناب وہ کیسے؟ تو آپ دیکھیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا سر پاک، پھر ان کا قدم پاک، پھر جہاں خواجہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا قدم پاک ہے، وہاں طوطی ہند ملک الشورى حضرت ابو الحسن امیر خسرو ترکی الہندی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا سر، اور جہاں خواجہ امیر خسرو کا قدم ہے وہاں خواجہ ابراہیم ارجی کا قدم سر ہے، وہاں خواجہ ابراہیم ارجی کا سر ہے۔ یعنی یہ تینوں مزار ایک ہی سیدھ میں ہے۔ یعنی اگر آپ خواجہ ابراہیم ارجی کے قدموں میں کھڑے ہو جاؤ تو گویا آپ خسرو کی بارگاہ میں بھی حاضری دے رہے ہو اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی حاضری۔ اور آپ دیکھیں نا، آپ نے پسند یہی فرمایا کہ میں دفن وہاں ہوں کہ جس جگہ بھائی پانی تھوڑا روک دینا، اس وقت غزہ والے بڑے پیاسے ہیں، غزہ والے بڑے پیاسے ہیں، مجھے ان کی پیاس یاد آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ محفل سن لیں۔ وہاں کھانے اور بات چیت سے لوگوں کو فرصت نہیں، یہاں پانی سے فرصت نہیں، اور ہماری زندگی یوں ہی گزری چلی جا رہی ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا خواجہ ابراہیم ارجی یہ اتنے بلند پائے کے بزرگ ہیں کہ سلسلے قادریہ میں آپ کا بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود بھی جو دو بزرگ ہیں جن کے قدموں میں آپ آرام فرما ہے وہ دونوں سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں، ایک خواجہ امیر خسرو اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ اور کئی لوگ جو وہاں جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کبھی حاضری، ہاں جن لوگوں نے میرے ساتھ وہاں حاضری دی ہے تو میرا جو ایک معمول ہے کہ میں کبھی بھی اس بارگاہ میں حاضری دیے بغیر وہاں سے لوٹتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ ان پر چشتیت کا غلبہ کیسے تھا۔ ایک بات جو اشارت النص سے ہمیں پتہ چلتی ہے، تفسیر کی اشارت النص سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک قول کے مطابق اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کو اللہ نے کس مٹی سے بنایا ہے،
یہ ایک محاورہ ہے، یار تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے. یا ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب آدمی سمجھ میں نہیں آئے، یار یہ ہے کیا، یار یہ ہے کیا، تو آدمی کہتا ہے تو کس مٹی کا بنا ہے. تو ایک محاورہ تو یہ ہے. اور دوسرا، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، محاورہ نہیں، آپ کو اللہ نے کس مٹی سے بنایا ہے؟ وہ مٹی جے پور کی ہے، وہ مٹی تھائی لینڈ کی ہے، وہ مٹی باسڑی کی ہے، وہ مٹی بمبئی کی ہے، وہ مٹی اجمیر کی ہے. تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ ایک جواب تو یہ کہ اللہ کو معلوم، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ میں جب دفن ہو جاؤں گا تو تجھے خود پتہ چل جائے گا. میں جب دفن ہو جاؤں گا تجھے خود پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر تیار کیا گیا، آدمی وہی دفن ہوتا ہے. پیدا ہونے کو کہاں پیدا ہوا، لیکن دفن ہونے کو کہاں دفن ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل شانہ نے جس خمیر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو تیار کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور جناب عیسیٰ روح اللہ، یہ چاروں کے جسم کی مٹی، بلکہ سیدہ فاطمہ کو بھی اس میں شامل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ کی مزار بھی حجرے عائشہ صدیقہ میں. ایک روایت، اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جب سیدہ کو سلام کرنا ہو، فاطمہ کو سلام کرنا ہو تو پھر کہاں کرے؟ گنبد خضرا کے نیچے سائے میں سنہری جالی کے پاس، یا پھر جا کر کے بقی شریف میں؟ تو امام نے کہا میں تو سنہری جالیوں کے سامنے بھی سیدہ کو سلام کرتا ہوں اور بقی پاک میں بھی جا کے سیدہ کو سلام کرتا ہوں. یہ میں اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں. کوئی ادنا حضرت نہ مانے تو اس ادنا حضرت کو اپنا علم کا جائزہ لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت اب اس قول کے مطابق میں یہ کہتا ہوں، یہ 5 لوگ ہیں. کتنے؟ 5. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 کی مزار ایک جگہ. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی مٹی تیار کی جا رہی تھی نا، تو اسی جگہ جہاں جنت کی کیاری ہے وہیں سے مٹی لی گئی تھی جب خمیر تیار کیا جا رہا تھا. اب آپ کہیں گے کہ سید صاحب یہ 4 کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، ان 4 کا انتقال ہوا ہے، لیکن جناب عیسیٰ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا ہے اور اب تک کہ وہ آئے بھی نہیں ہے، تو آپ ڈرتے کیوں ہو؟ انشاءاللہ جناب عیسیٰ آنے اور اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں، انہی کی آمد کا انتظار ہے اہل ایمان کو. وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، اللہ اکبر، اور اس امت میں آئیں گے، اس امت کی عورت سے نکاح کریں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے، نسل بھی چلے گی، 40 سال حکومت کریں گے اور پھر تشریف لے جائیں گے. تو مزار کہیں اور نہیں بنے گی، رسول پاک کی مزار کے بعد ایک مزار کی جگہ چھٹی ہوئی ہے، وہی جناب عیسیٰ دفن ہو گئے. اب آپ کو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ 5 مزار وہاں بنی، لیکن اب میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی کہ حضرت خواجہ ابراہیم ارجی جو آل رسول ہے، نبی کی اولاد میں سے ہے، آل علی آل فاطمہ میں سے ہے، ان پر چشتیت کا غلبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جہاں دفن ہوئے ہو تو وہ جگہ کسی قادری سلسلے کے بزرگ کے قرب میں نہیں ہے. جہاں محبوب الہی اور خسرو پاک ہے، وہی حضرت خواجہ ابراہیم قادری ارجی چشتی بھی موجود ہے. ہاں، آج 5 ربیع الثانی اور پنجتن کے صدقے انہیں 5ویں تاریخ بھی نصیب ہوئی، اور آج ان کے وصال کو 492 سال ہو گئے، 492 سال. اللہ بڑی شان ہے حضرت خواجہ ابراہیم ارجی کی. اب 2 باتیں سرکار غوثیت مآب میں عرض کر کے اپنا وعدہ پورا کروں، اور پھر انشاءاللہ میرے بعد یہاں پر عظیم خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس لیے جلدی بیٹھ گیا کہ مجھے اس کے بعد بھی 2 جگہ حاضری دینی ہے، اس لیے میں نے پوچھا بھی نہیں اور معذرت بھی میں نے طلب نہیں کی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ محفل میرے بعد بھی جاری رہے گی اور میرے بعد بھی عشاقان رسول سنیں گے، اس لیے میں اپنی نشست پر بیٹھ گیا. بس 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو، میں نے وعدہ کیا تھا پرسوں
کہ انشاءاللہ آج میں غوث پاک کے حوالے سے وہ باتیں بتاؤں گا، اللہ والوں کا وہ نظام بتاؤں گا کہ جس نظام سے دنیا کی آنکھیں بند ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوستو اس پوری کائنات میں بیک وقت 400 اولیاء ہوتے ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، پوری کائنات کا نظام۔ اور ان اللہ والوں میں الگ الگ ذمہ داری الگ الگ ولی کی ہوتی ہے۔ اور دوستو قیامت تک اب یہ ذمہ داری اگر کسی کو سپرد کی گئی ہے تو وہ جناب غوث الاعظم دستگیر ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام نے جو خلافت چھوڑ دی اور مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا، تو اللہ کو حضرت امام حسن علی جدہ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی۔ تو اللہ نے اس امت میں 3 شخصیتوں کو، 3 حضرات کو مقام ولایت کبریٰ پہ فائز کیا، مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز کیا۔ اب وہ کون کون ہے؟ تو پہلی ذات، پہلی ہستی شہزادہ مولا علی، شہزادہ زہرا پاک امام حسن مجتبی علیہ جدہ علیہ السلام۔ دوسری اور تیسری شخصیت کو تو دوسری ذات انہی کی نسل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہے، اور تیسری ذات جو قرب قیامت تشریف لائے گی وہ انہی کی نسل میں وہ حضرت امام محمد مہدی ہوں گے، یہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ تو دوستو یہ دور غوث پاک کا ہے، قیامت تک کون کہاں کا ولی بنے گا اس پر تھپا میرے غوث پاک لگاتے ہیں۔ ہاں یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ اور دوستو یہ کائنات جو چل رہی ہے نا، اس کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ والوں کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ کہیں تو اللہ والے کرامت دکھا کر حکومتوں کے تختے پلٹ دیتے ہیں، ظالموں کے اقتدار کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، کہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں، اور کہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے لیکن اپنے خدام کے ذریعے سے کام لے لیا کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں، اللہ اکبر، محمود غزنوی کئی مرتبہ اس طرف رخ کیا اس نے، ہند کی طرف، لیکن اسے کبھی فتح یابی نہیں ملی، کبھی نہیں ملی۔ محمود غزنوی کون ہے؟ یہ سلسلہ شاذلیہ کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کا مرید ہے اور خود بھی بڑا نیک۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام ہے، وہ شان ہے کہ بو علی سینا جب مرید ہونے کے لیے خواجہ صاحب کے دروازے پہ پہنچا تو خواجہ صاحب کی بیوی نے کچھ ایسے کلمات کہے کہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار جس پیر کو اس کی بیوی نہیں مانتی ایسے پیر کا مرید ہو کے کیا مطلب؟ اور آپ کو پتا تو ہے نا، آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کی بیوی کے نزدیک آپ کچھ نہیں ہے۔ جو بیوی ادب کرتی ہے اللہ ان بیویوں کو سلامت رکھے، اللہ ان عورتوں کو سلامت رکھے جو شوہر کا کہنا مانے۔ آج کی بیویاں تو بڑی عجیب ہے، وہ دھمکیاں دیتی ہے شوہروں کو۔ خیر، خواجہ ابو الحسن خرقانی کی جو زوجہ محترمہ تھی اس نے کہا یار تم کس سے کیوں آئے ہو؟ کہا میں اتنی دور سے آیا۔ کیوں؟ کہا حضرت سے مرید ہونے۔ ارے تمہیں اور کوئی پیری نہیں ملا کیا؟ وہ ڈھونگی کے چکر میں آ گئے تھے، یوں ہی کہا اس نے۔ کہا یار ان کی بیوی ڈھونگی بولتی ہے۔ اب یہ لوگ پتہ نہیں، یا تو لوگ پاگل ہیں جو ان سے مرید ہوتے ہیں۔ خیر اب وہ جا رہے ہیں، حضرت سے اس نے ملاقات کی، قدم بوسی کی، اور پھر پیچھے جا کر کے حضرت سے کہا حضرت آپ کی بیوی تو یہ کہتی ہے اور یہاں معاملہ یہ۔ کہا میں ان کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں تبھی تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اب یہی خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور بتا دو اگر خواجہ صاحب کا نام آ ہی گیا ہے، خواجہ صاحب کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا حسنین۔ خواجہ صاحب سے اس نے وعدہ لیا تھا، خواجہ صاحب جب میری موت کا وقت آئے گا نا تو میرے پاس رہنا، میرے سرہانے رہنا، میرے قریب رہنا۔ خواجہ صاحب نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔
لیکن اتفاق کی بات یہ کہ خواجہ ابوالحسن خرقانی کا انتقال پہلے ہو گیا. اب لوگوں نے تانا دیا، دیکھو تیرا پیر تو گیا تجھے چھوڑ کے، تیرا پیر تو گیا تجھے چھوڑ کے، اب کیسے آئے گا وہ؟ لیکن وہ حسنین کا جب آخری وقت آیا نا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ. بچے آ گئے، کہا ابا یہ مسکرانے کا وقت ہے؟ کہا میرا پیر ابھی میرے سرہانے آیا تھا اور کہا دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے. ہاں، اور پیر کی تعریف یہی ہے، 3 چیز جس کے اندر وہ پیر ہے، جو موت کے وقت اپنے مرید کے پاس آئے اور کلمہ پڑھائے، جو قبر میں نکیرین کے سوالات کے جوابات سکھائے، اور جو حشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، وہی سچا پیر ہے. ہاں، پیر ہی میرا سچا رہبر، پیر ہی راہ دکھائے اور پیر ہی میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. تو دوستو، خواجہ ابوالحسن خرقانی کا وہ مقام، وہ اعلیٰ منصب پر فائز محمود غزنوی غزنی میں پہنچا. کہنے لگا حضور کئی بار ہندوستان پر حملہ کیا لیکن فتح یابی نہیں ملی، کچھ کرم فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے. تو آپ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور بس کچھ آپ عطا کر دیجئے. کہ کہا یہ میرا کرتا لے جا، یہ میرا، بولو نا، کرتا لے جا، اور اس کرتے کے وسیلے سے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا، تیری مشکل دور ہوگی. اور ہاں، اللہ والوں کے کرتے کی بڑی برکتیں ہوتی، بڑی برکتیں ہوتی. اللہ والوں کا کرتا جسے پہنا دیا جائے پھر کیا کہے، اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جناب یوسف کا کرتا جناب یعقوب کی آنکھوں پہ لگایا گیا تو بینائی لوٹ آئی. اب ان جاہلوں کو کہو جھٹلائے قرآن، جھٹلائے قرآن. یہ قرآن میں جب قمیص، کس کی قمیص؟ یوسف کی قمیص، تو پھر میرے رسول کی قمیص کا حال کیا ہوگا؟ حضرت مولا علی کی والدہ محترمہ کی مزار، مولا علی کی والدہ کو حضور اپنی ماں جیسا مانتے تھے. چچی تو تھی لیکن ماں کی طرح مانتے تھے. جب انتقال ہو گیا نا، اب جہاں دفن ہونے والی تھی تو قبر پہ پہلے پہنچ گئے، قبر پہ پہلے پہنچ گئے. اور اللہ اکبر، کہنے لگے یہ قبر ٹھیک تو ہے، مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، یہ قبر ٹھیک تو ہے، مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، ہٹو ہٹو ذرا میں دیکھوں. تو نیچے اتر گئے، خود لیٹ گئے، خود لیٹ گئے. یہ کہنے لگے ٹھیک ہے قبر. پھر اوپر آئے، پھر اپنا کرتا اتار کے دیا، کہا ذرا یہ میری ماں کے کفن میں رکھ دینا. کسی نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا قبر میں اس لیے لیٹا کہ میری ماں کو قبر نہ دبائے. میری برکت سے، اور صرف لیٹا نہیں بلکہ ایک دعا مانگی حضور نے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کہاں لکھا ہے، وسیلے کی روایت کیا ہے؟ بے وقوفو، جب سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والدہ ہے، ان کی مزار میں جب میرے آقا لیٹے تو آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ فاطمہ پر رحم کر، میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان تمام نبیوں کے وسیلے سے. حضور خود دعا مانگ رہے، ان کی مغفرت فرما. حضور خود دعا مانگ رہے. ان جاہلوں سے کہو کبھی قرآن پڑھو بھی تو صحیح، حدیث پڑھو بھی تو صحیح، تو تمہیں پتا چلے کہ وسیلہ کہاں ہے. ہاں، وسیلہ کہاں ہے. خیر، تو دوستوں میرے نبی نے کہا قمیض اس لیے دیا کہ اس قمیض کی برکت سے اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنا ہے. اس نے میری بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی. یہ میری ماں ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی، مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچنے نہ دی اس نے. تو اب یہ حضور کے قمیض کا معجزہ، حضور کے قمیض کا معجزہ. خیر، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیض دی. آپ آئے، یہاں پر ایک جنگ ہوئی. اب وہ جنگ جب ہوئی تو گھماسان کی جنگ تھی، اور سامنے جو لشکر تھا وہ 10 گنا. کتنا؟ 10 گنا. ہاں، یعنی اگر وہ 100 تو یہاں 10 گنا لوگ زیادہ. جب محمود غزنوی نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن پڑ رہی تو 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا، کہا مولا اس کرتے کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح یابی عطا فرما، ہمیں فتح یابی عطا فرما. اللہ اکبر. چشم فلک نے دیکھا کہ چند منٹوں میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی.
یہاں سے ایک بات اور بھی پتا چلی. جب محمود غزنوی کچھ دنوں بعد گئے اور پوچھا مرشد کی بارگاہ میں، تو مرشد نے سوال کر لیا، ارے وہ میرے کرتے کا کیا کیا؟ میرے کرتے تو حضرت کہا، ہاں حضرت وہ تو بڑا کام آیا. کہا کیا کام آیا؟ کہا حضور ایسی جنگ چل رہی تھی تو میں نے وہ کرتا سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی دی. کہا تو نے بڑا سستا سودا کر دیا، تو نے بڑا، اگر تو اس جگہ یہ دعا مانگتا کہ اس زمین کا رہنے والا ہر انسان اہل ایمان بن جائے تو اللہ کی رحمت آمادہ تھی، تیری یہ دعا بھی قبول ہو جاتی. لیکن تو نے اتنی بڑی چیز کا بہت سستا سودا کر دیا. جی میں کہتا ہوں جب اللہ والے کے کرتے میں یہ اثر ہے، اللہ والا نہیں ہے صرف کرتا ہے کرتا، تو پھر اللہ والا اگر کہیں ہو تو وہ کیسا اثر والا ہوگا. اور اللہ والا اگر خود ہاتھ اٹھا دے تو پھر نقشہ بدل سکتا ہے، کائنات کا نقشہ بدل سکتا ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی تو محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ والے یہ نظام چلاتے ہیں، بلکہ جنگ جتانے کے لیے کس کمانڈر اور لشکر کو بھیجے اس کا انتخاب بھی اللہ والے کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. جب خواجہ صاحب نے جہاں اخلاق اور کردار دکھانا تھا وہاں اخلاق اور کردار دکھائے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے کبھی نہیں مانتے. ہاں کتنی میٹھی آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ 2 جوت نہیں پڑتے وہ راہ راست پر نہیں آتے. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. جب ایسے لوگوں سے میرے خواجہ کا سامنا ہوا، خواجہ نے قلم اٹھایا، ایک خط لکھا، کہا محمود غزنوی ہندوستان کے فلاں علاقے میں پہنچ جاؤ. ہاں یہ بھی کیا ہے میرے خواجہ نے. لیکن خیر آج بس غوث پاک کے حوالے سے، غوث پاک اور نظام عالم، غوث پاک اور مصطفی انقلاب، غوث پاک اور نفاذ و قیام نظام مصطفیٰ، یہ عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. آج دنیا بہت زیادہ خوش ہے. 1924 تک مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، بلکہ 1914 مان لیا، 13-14 تک. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا نظام سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں تھا. کیا ہاتھ میں تھا؟ کا بیٹا عثمان، جس سلطنت کی بنیاد رکھی گئی 6 پورے عرب، پورے مڈل ایسٹ جس کا قبضہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ تھی. بلکہ اگر آپ اس وقت وہ کتنے ملکوں پہ حکومت کرتے تھے تو کم و بیش 38 سے لے کے 40 کنٹریز پر ان کی حکومت تھی. اگر آپ ان کی حکومتوں کو ٹکڑے میں ڈالیں، اب آپ خود سوچو نا یار، جس بادشاہ کی حکومت 40 کنٹری میں ہو یا کسی کی ایک کنٹری میں حکومت ہو جائے تو وہ جو ہے غرور کا پتلا بن جاتا ہے. ارے نظام مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ اور سلطنت اسلامیہ بنام عثمانی سلطنت کے کتنے ملکوں میں تھی؟ 40 ملکوں میں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے یار بھائی، بولو یار. اور ہم تو دعا کرتے مولا دوبارہ کب وہ سلطنت زندہ ہوگی، کب وہ سلطنت زندہ ہوگی. لیکن آپ سنیں اور توجہ سے سنیں، یہ سلطنت عطا کرنے والے کون ہیں؟ یہ سلطنت دینے والے کون ہیں؟ اس سلطنت کا نفاذ فرمانے والے کون ہیں؟ اس سلطنت کے لیے دعا کرنے والے کون ہیں؟ شاید آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی. لیکن سنو، ایک شخص آیا جس کا نام تھا عربی کے نام سے مشہور تھا. وہ آیا، اس نے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور اولاد عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے. غوث پاک نے لوح محفوظ پر دیکھا، کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کہا حضور اسی لیے تو آیا ہوں.
غوث پاک فرماتے دیکھ اللہ نے مجھے 49 اولاد دی ہے اور میرا ایک بیٹا ابھی بھی میری پشت میں ہے، ایک بیٹا ابھی بھی میری پشت میں ہے، تو میری پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ۔ وہ عربی پیٹھ سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک نے مولا وہ اولاد جو تم مجھے دینے والا تھا، میں عبد القادر دعا کرتا ہوں وہ اسے دے۔ اب کون پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہوا جس کا لقب بھی غوث پاک کے لقب والا، محی الدین۔ محی الدین، محی الدین کون ہے؟ جسے غوث پاک کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، غوث پاک کی دعا کہی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے محی الدین ابن عربی، ابن العربی۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی دعا سے پیدا ہوئے؟ یا غوث پاک آپ نے آخر اس شہزادے کو دعا کیوں دی؟ اس کے لیے اس کے والد کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنے پشت کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پشت میں اپنے بیٹے کو منتقل کیوں کیا؟ تو میرے غوث پاک جواب دیں گے، ارطغرل غازی کو سیدھا راستہ چلانے والے یہی تو ہے۔ ارطغرل غازی کو اپنا خرقہ عطا کرنے والا محی الدین ابن عربی ہوگا، اور یہ محی الدین ابن عربی کی دعا کی برکت ہوگی کہ ارطغرل غازی کے کو اللہ تعالیٰ عثمان جیسا بیٹا دے گا، اور وہ عثمان اتنی ترقی کرے گا کہ 600 سال اس عثمان کے نام سے اسلامی حکومتیں ہوگی۔ دنیا نہیں جانتی، یہ بھی میرے غوث کی کرامت ہے۔ اللہ والے دعا بھی دیتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں۔ یہ جو پورے عالم میں نظام اسلام اور جو غبا تھا نا، یہ صدقہ ہے غوث اعظم کا، اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے غوث پاک کی دعا کی، آج بھی ضرورت ہے۔ اور ایران وار ہو رہی تھی، ایران عراق اور کویت وار ہو رہی تھی، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ آپ جانتے امریکہ نے پورے عراق کو تباہ کر دیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اوپر سے ایسی بم اور میزائل آتی ہوئی نظر آئی کہ اب غوث پاک کا مزار، غوث پاک کا روضہ یا غوث پاک کی مسجد شہید ہو جائے گی، لیکن اہل بغداد کہتے ہیں وہ میزائل کہاں غائب ہو جاتی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی۔ یہ آج بھی میرے غوث کی کرامت ہے۔ یاد میرے غوث پاک نے فرمایا، میرا کوئی مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کی سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر ڈھانک دیتا ہوں، اور کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ میرے غوث کو فرمایا، اے میرے مرید کبھی مت ڈرنا، اس لیے کہ جیسے زمین پر آسمان ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی، انڈیا چھوڑ دیں، امریکہ پہنچ جائے، جرمنی پہنچ جائے، اٹلی پہنچ جائے، کینیڈا پہنچ جائے، آسمان سر پر ہی رہے گا۔ کہیں آپ زمین پہ ایسی جگہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے کہ جہاں سر پہ آسمان ہو۔ تو فرمایا جیسے زمین پر آسمان ہے، ایسے ہی میرا سایہ میرے مریدوں پہ۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیا ہوا، ہم پولیس کے چکر تو لگاتے ہیں، وکیلوں کے چکر تو لگاتے ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر تو لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر تو لگاتے ہیں، لیکن کبھی غوث پاک کے نام کی فاتحہ نہیں دیتے، 11 روپے کی نیاز نہیں دیتے، 11 فقیروں کو کھانا کھلا کر غوث کے وسیلے سے دعا تو کرو۔ وہ کون سی مشکل ہے جو اللہ دور نہیں فرمائے گا؟ ہماری عقیدتیں کمزور ہو گئی ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، اللہ والوں سے ہماری وابستگی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، اپنے دادا کو دیکھ لیں، اپنے والد کو دیکھ لیں۔ حاجی رفعت صاحب مجھے بتاتے تھے کہ ہمارے جو والد اور دادا تھے، گھر میں 2 گرلک ہوتے تھے، 2، ایک گرلک 12ویں شریف کا ہوتا تھا، ایک گرلک 11ویں شریف کا ہوتا تھا۔ سال بھر پیسے جمع کرتے تھے اور 11ویں کے مہینے میں غوث پاک کی فاتحہ دے کر کے لنگر کھلایا کرتے تھے۔ لیکن آج گھروں میں فاتحہ ختم۔ بتاؤ کتنے گھروں میں جمعرات کی فاتحہ ہو رہی ہے؟ سب ختم۔ ہاں، بیوی کو ہر ہفتے گھومنے لے جانا یہ مس نہیں ہوگا، ہر ہفتے بیوی کو باہر کا کھانا کھلانا یہ مس نہیں ہوگا، ہر ہفتے بیوی کو شاپنگ کرانا یہ مس نہیں ہوگا، لیکن گھر میں جمعرات کو فاتحہ ہوئی یا نہیں، کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ دوستو خدا کے لیے پھر سے آؤ ان اللہ والوں کی طرف، انشاءاللہ یہ مصیبتیں دور ہوگی، یہ پریشانیاں دور ہوگی۔
یہ نحوستیں دور ہوگی, یہ بے برکتی دور ہوگی, یہ بیماریاں دور ہوگی, یہ آزاریاں اور لاچاریاں دور ہوگی انشاءاللہ. آؤ واپس, آؤ پلٹو اپنے ماضی کی طرف. اب آپ دیکھیں مسجد اقصی, ہر کوئی رو رہا ہے, ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے, ہر کوئی مسجد اقصی کے حوالے سے فکر مند ہے. اے اللہ یہ مسجد آزاد ہو, یہ مسجد آزاد ہو, قبلہ اول آزاد ہو, ہے نا. لیکن سنیں, پہلی مرتبہ اسے آزاد کرایا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول مرید رسول غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ, پہلی بار. اور جب دوسری بار عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا تو جانتے ہو اسے دوسری مرتبہ کس نے آزاد کرایا؟ دوسری مرتبہ اسے کس نے آزاد کرایا؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہے. دوسری مرتبہ آزاد کرانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر, وہ ہے صلاح الدین ایوبی, نجم الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین. اب سنو, یہ صلاح الدین یوں ہی صلاح الدین نہیں بن گیا. اس صلاح الدین کو صلاح الدین بنانے والا کون ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں. صلاح الدین کو صلاح الدین بنانے والا کون ہے؟ آخری وقت تھا, آخری وقت جناب صلاح الدین ایوبی کا, بستر پر رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضور رونے کی وجہ؟ کہا کیا بتاؤں, شہادت کی طلب میں بڑی جنگیں لڑی لیکن شہادت نہیں ملی. اور یہی حال حضرت خالد بن ولید کا بھی تھا. اچھا ایک اور بات بتاؤں میں, صلاح الدین ایوبی کبھی روضہ رسول پر بھی نہیں گئے, حج کرنے بھی نہیں گئے. ہاں نہیں, اس رسول کے دین کی ذمہ داری ہے مجھ پر, میں وہ نبھا رہا ہوں. خالد بن ولید جب آخری وقت رو رہے تھے تو کسی اہل دل نے کہا خالد رونے کی ضرورت نہیں ہے, تو کبھی شہید ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. مومن کا مقصود اور مطلوب مومن کا شہادت ہی ہے, اور جسے شہادت نہیں ملے نا تو پھر اس مومن کی موت ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی شہادت والی موت دے. تو روتے تھے, اللہ والے روتے تھے, مومنین روتے تھے. کہا خالد تجھ پر تلوار, تجھ پر کوئی تلوار اثر کر ہی نہیں سکتی, تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا, تو مر ہی نہیں سکتا کسی کے وار سے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے تجھے سیف اللہ کہا. ارے جو سیف اللہ ہے وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو اللہ کی تلوار ہے, اسے کوئی کیسے شہید کر سکتا ہے؟ اب حضرت صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا, ایوبی تو شہید نہیں ہوا؟ تو وہاں کوئی اہل دل تھا. اس نے کہا ایوبی کے حلقوم پر کبھی بھی تلوار چل ہی نہیں سکتی, بدن میں اور جگہ زخم آئے لیکن گلا سلامت. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب صلاح الدین پیدا ہوا تو اس وقت ان کے والد نجم الدین ایوب صلاح الدین کو غوث اعظم کی گود میں دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. غوث پاک یوں تو دعا دے کر کے چھوڑ دیتے تھے, لیکن صلاح الدین کو صرف دعا نہیں دی بلکہ اس کے گلے پر بھی ہاتھ پھیرا, گلے پر بھی ہاتھ پھیرا. اب یہ نگاہیں غوث کیا دیکھ رہی تھی؟ یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ایک گلی سے گزرنے لگا تو دیکھا ایک بڑھئی ہے, وہ بڑھئی ممبر بنا رہا ہے, ممبر بہت لمبا 11 سیڑھیوں والا ممبر, 11 سیڑھیوں والا. پوچھتا تھا بڑے یہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہ مسجد اقصی کے لیے. ابھی مسجد اقصی پہ تسلط ہے عیسائیوں کا, ظالموں کا. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ تم اسے کیوں بنا رہے ہو؟ کہا بنانا میرا کام ہے, اللہ کسی کو بھیجے گا جو اسے مسجد اقصی تک پہنچائے گا. اللہ کسی کو پیدا کرے گا, کسی کو بھیجے گا.
یہاں اس بڑھئی کا کام مکمل ہوا اور وہاں صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو جمع کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ کو فتح یابی نصیب فرمائی. اور پہلا سجدہ انہوں نے وہاں کیا اور کہا کہ جاؤ اس بڑھئی نے جو ممبر تیار کیا ہے اس ممبر کو لے آؤ تاکہ اس کی تمنا پوری ہو. کیا بات سمجھ میں آئی؟ یوں تو پکچر میں حضرت صلاح الدین ایوبی ہے, فرنٹ پر صلاح الدین ایوبی ہے, لیکن صلاح الدین کو دعا دینے والے اور اس قابل بنانے والے میرے غوث اعظم جیلانی ہے.